ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ سے بخشش اور مغفرت چاہنے کے لیے تم خوب کوشش کرو۔ دوڑنے کا مقصد یہ ہے خوب کوشش کرو، خوب نیک کام کرو، خوب اعمال صالحہ کو اختیار کرو، اور اس میں اللہ کی مغفرت والی جو نعمت ہے، جو دراصل جنت کی ساری نعمتوں کی بنیاد ہے اور اس کی چابی اور کنجی ہے، کہ اگر اللہ کی طرف سے بخشش مل جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، تبھی جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ تو فرمایا کہ اس کو اپنے نام کرنے کے لیے، اس ابتدائی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ یہ کنجی پہلے میں حاصل کروں، مجھے اللہ کی مغفرت پہلے ملے۔ تو فرمایا اس میں مسارعت کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہر ایک یہ کوشش کرے کہ میں اس میں دوسرے کو پیچھے چھوڑ دوں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اسی مغفرت کے نتیجے میں جو ہمارا اصلی گھر ہے، ہم سب یہاں مسافر ہیں، آج تک کھربوں لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور نہ جانے قیامت تک کتنے آئیں گے، وہ سب بھی چلے جائیں گے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی ہم سب انسانوں کا جو اصلی گھر ہے وہ جنت ہے۔ فرمایا اس اصلی گھر جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے اور وہاں کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے وہاں کی عیش و عشرت کے لیے، وہاں کے مزوں کے لیے، فرمایا کہ وہ جو مقام ہے، جو مکان ہے، قرآن کریم نے اس کو جنت سے تعبیر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس مکان اور اس مقام جنت کے جس میں آخرت کی ساری نعمتیں جنتیوں کو ملیں گی، انسانوں کو دی جائیں گی، اس اصلی گھر میں دی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ تم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یہ تمہارا اصل مقابلہ ہے، یہ ہے مسارعت۔ میں اس کے لیے کوشش کی۔ اور آخری جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ بھائی وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی چوڑائی کو بیان فرمایا ہے۔ آپ ساتھی سمجھتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی لمبائی بھی ہوتی ہے اور چوڑائی بھی ہوتی ہے۔ چوڑائی اس سمت کو کہتے ہیں کہ جو لمبائی کے مقابلے میں کم ہو۔ جیسے کہ آپ کے سامنے میز ہے، تو یہ لمبائی ہے اور یہ اس کی چوڑائی ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہوتی جس میں جو چیز سمت میں کم ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ چوڑائی ہوگی، اور اس کے مقابلے میں جو چیز اس کے مقابلے میں بڑی ہوگی اس کو ہم کہیں گے لمبائی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس جنت کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ جنت آسمانوں اور زمینوں سے بڑی، اس کی چوڑائی اس سے زیادہ ہے۔ وہ جنت عرضها السماوات والارض، تو فرمایا کہ دیکھو ہمیں اللہ رب العزت کی مخلوقات میں جو چیز سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے، فرمایا کہ وہ یہ آسمان اور زمین ہے، اس سے بڑی کوئی اور مخلوق
تمہاری نگاہ میں ہے نہیں، تو فرمایا کہ جنت اس سے بھی بڑی ہے، اس کی چوڑائی سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ تین باتیں ہو گئی، اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ یاد رکھ لو کہ یہ جنت اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ یعنی جو یہ دنیا کی زندگی اس ڈر سے گزارتے ہیں، یہ جملہ ذرا یاد رکھنا سب سے اچھا، کہ جو دنیا کی زندگی اس ڈر سے گزارتے ہیں کہ ہمارے کسی قول و فعل سے ہمارے رب ناراض نہ ہو جائے، اس کا نام ہے تقوی۔ کہ ہر قول میں، ہر بات میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب اور مقصود ہے، اور ہر اس بات سے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شبہ بھی بنی کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اپنی اس زندگی میں اللہ رب العزت کی رضا کو مطلوب اور مقصود بنا لیتے ہیں، جنت اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، توجہ رکھو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں اللہ رب العزت تم سے تمہاری رضا پوچھے، اللہ رب العزت جنت میں تم سے تمہاری رضا پوچھے کہ اے میرے بندے، آج جو تو چاہے گا وہ میں پورا کروں گا۔ فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تو چھوٹی سی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھو۔ آج تم اللہ کی رضا کو تلاش کرو، اس جہان میں اللہ رب العزت، پھر جو دائمی جہان ہے اس میں اللہ رب العزت تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرو کہ جیسا تم چاہو گے ویسا ہوگا۔ نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى